ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا نا۔ جس بندے نے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ ایک طرف، اور دوسری طرف جس شخص نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو بظاہر یہ انسان، لیکن پھر اب جس کو کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہوئی، پھر اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو چنتا ہے، مزید بلندیاں عطا کرتا ہے۔ ایک عام مومن جس نے صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، اس کے بعد کچھ ایسے حضرات جو متقی ہیں، صالحین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی ولایت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں، سارے حضرات صاحب عقل ہیں، ایک عام نیک صالح مومن سے متقی پرہیزگار افضل ہوتا ہے، اور پھر جو متقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت صغریٰ، ایک ولایت کبریٰ۔ صغریٰ سے مراد چھوٹی ولایت، اور کبریٰ سے مراد سادہ لفظوں میں بڑی ولایت۔ اچھا، اب جس کو چھوٹی ولایت ملتی ہے اس کے 36 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں جی؟ جو بندہ ولی بنتا ہے نا، اور ولی بھی ولایت صغریٰ، چھوٹی ولایت جس بندے کو ملتی ہے، اس کے پھر خود اپنے مقام و مراتب 36 ہیں۔ اور اگر کسی بندے سے کوئی کرامت کا ظہور ہو جائے تو یہ 17ویں نمبر پر جا کر تو یہ ایک مرتبہ بنتا ہے جس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ولایت صغریٰ، پھر اس کے بعد ولایت کبریٰ۔ اب ولایت صغریٰ نیچے ہے اور ولایت کبریٰ رکھنے والا شخص اوپر ہے، یقیناً اس سے افضل ہے۔ پھر ولایت کبریٰ جس کو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، اس کے پھر مختلف درجات ہیں۔ ولایت کبریٰ رکھنے والا شخص بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولایت کبریٰ کے پھر درجات ہوئے کہ کوئی قطب کے مرتبے پر فائز ہے تو کوئی غوث کے مرتبے پر فائز ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے تو کوئی غوث الاغیاث ہے، کوئی قطب الارشاد ہے۔ یہ سارے مراتب اور درجات ہیں ولایت کے۔ اب ان سے اوپر والا مقام و مرتبہ بنتا ہے تبع تابعی کا۔ تبع تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں کسی تابعی کو دیکھا۔ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ اور یہ بات یاد رہے، جس نے حالت ایمان میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس شخص کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اب یہاں تک ہم پہنچے صحابی تک۔ صحابی ایک، پھر سارے صحابہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اب صاحب عقل ہیں سارے حضرات ہی۔ ایک وہ شخص کہ جو زندگی میں ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، لیکن دوبارہ اسے کبھی حاضری کا موقع نہ مل سکا، یہ بھی ہے صحابی، خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے، یہ بھی صحابی۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی ہی حضور کے قدموں میں گزار دی۔ تو اب یہ دونوں برابر ہے؟ بولیے، یہ دونوں برابر ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب ایک ہے عام صحابی اور ایک ہے خاص صحابہ۔ عام صحابہ سے خاص صحابہ افضل ہیں، عام صحابہ سے خاص صحابہ افضل ہیں۔ پھر ان خاص میں پھر درجات ہیں کہ سارے خاص بھی تو برابر نہیں۔ ان خاص میں جو حدیبیہ کے مقام پر حاضر تھے وہ افضل ہیں باقیوں سے۔ اب حدیبیہ والوں میں احد والے افضل ہیں، جو میدان احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تھے۔ اب احد والوں سے بدر والے افضل ہیں، وہ جو 313 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلا جو حق و باطل کا معرکہ ہوا اس میں حضور کے ساتھ ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بدر والے باقیوں سے افضل ہیں۔ اب ان بدر والوں میں بھی کچھ افضل ہیں۔ بدر والوں میں عشرہ مبشرہ افضل ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔
عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب حضرات کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جنت کی بشارت پائی ہے۔ ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر فرمایا فلاں تو بھی جنتی ہے، ابو بکر تو بھی جنتی، عمر تو بھی جنتی، عثمان تو بھی جنتی، علی تو بھی جنتی، طلحہ تو بھی جنتی، عبد الرحمن تو بھی جنتی۔ 10 بندوں کا نام ایک مجلس میں میرے کریم نے لے دیا۔ یہ سارے ہو گئے عشرہ مبشرہ۔ تو یہ عشرہ مبشرہ باقی سارے صحابہ سے افضل ہو گئے۔ اب یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ بھی تو ایک جیسے نہیں، ان 10 میں 4 سب سے افضل ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان 10 میں 4 سب سے افضل ہے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین میں جناب مولا علی شیر خدا، اللہ اکبر، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ چاروں بھی تو برابر نہیں، یہ چاروں بھی برابر نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی جنت میں ایسے چمکے گا جس طرح دن میں سورج چمکتا ہے۔ ہر بندہ جنت میں جانے کی تمنا کرتا ہے۔ نمازی نماز پڑھے کہ جنت ملے، متقی تقوی اختیار کرے کہ جنت ملے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے کہ جنت ملے، میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اس لیے کہ بدلے میں جنت ملے۔ ساری دنیا جنت کی خواہش کرتی ہے، لیکن جنت یہ خواہش کرتی ہے کہ میرے اندر علی آ جائے۔ اب یہ چاروں بھی برابر نہیں، یہ چاروں بھی برابر ہے۔ ساری دنیا باہم ایک دوسرے سے حیا کرے، لیکن عثمان وہ کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی، ہر بندہ دعا مانگتا ہے اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور عمر وہ جس راستے سے گزرے شیطان راستہ بدل لے، اور پھر یار غار تو پھر سبحان اللہ۔ ان چاروں میں بھی 4 برابر نہیں، ان سے شیخین کریمین افضل ہیں۔ شیخین کریمین سے مراد جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان دونوں میں حضرت صدیق اکبر افضل ہیں۔ حضرت اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شب ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک غار میں آپ نے قیام فرمایا تھا، اگر کسی کو نام یاد ہو، غار ثور، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ اب وہ غار جو حضرات وہاں گئے، اتنا کہ انسان نہ تو سیدھی طرح بیٹھ سکے کہ اس کی اونچائی چھت سر کو لگے، اور نہ ہی اتنا کہ آپ بالکل سیدھے ہو کے تو لیٹ جائیں۔ بڑی مشکل سے 2-4 حضرات بیٹھ سکتے ہیں، یا پھر ایک ہی شخص بڑی مشکل سے لیٹ سکتا ہے۔ یہاں پہنچ کر جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ جو غار کا منہ ہے، دہانہ ہے، یہاں جا پانی مل جائے گا، یہاں جا پانی مل جائے گا۔ اب آپ حضرات جو وہاں پہنچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہاڑ کی بالکل بلندی ہے، اس کا آخری سرا ہے، پانی نام کی تو وہاں شے کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں غار کے دہانے پر آگے کی طرف غار کے اندر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، اور میں نے وہ جو پانی پیا، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس کی لذت، اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس ایسی کہ آج تک نہیں پیا تھا۔ اب جب صدیق اکبر اس سے غار کے دہانے پر آ کر چشمے سے پانی پی چکے، باہر جب بعد میں نکلے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چشمہ جاری تھا وہ کہاں گیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ دنیاوی چشمہ نہیں تھا، جب تو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے، میرے رب نے رضوان جنت کو فرمایا کہ جنتی نہر کا رخ غار ثور کے سامنے سے
اور پھر یہ وہ پانی جاری تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے تجھے پلایا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے سارے حضرات نیچے، سب سے بڑھ کر انبیاء کے بعد رتبہ ہے جناب یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر کا۔ اب یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ ہیں انسان، سارے انسان نیچے، اس سے بلند رتبہ ہے نبی کا، اس سے بلند رتبہ ہے نبی کا۔ اب سارے نبی بھی برابر نہیں، نبیوں سے رسول افضل ہوتا ہے، نبیوں سے رسول افضل ہوتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں۔ اب یہ 313 بھی برابر نہیں، عام سارے انسانوں سے نبی افضل، نبیوں سے رسول افضل، رسولوں سے اولو العزم رسول افضل۔ اولو العزم رسول کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کو پروردگار عالم نے کتاب عطا فرمائی۔